سب سے بڑی نیکی پتہ کیا ہے؟ کہ کسی شخص کی ذہن سازی کر دی جائے۔ اگر کوئی شخص بے یقین ہو گیا ہے تو اس کے یقین کو کامل کر دیا جائے۔ سب سے بڑی نیکی یہ نہیں کہ غریب کو امیر کر دیا جائے، بلکہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو اسے دیانتدار کر دیا جائے۔ سب سے بڑی نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مکان بنا دیں، اور اب یہ بھی نیکی ہے، پر بڑی نیکی یہ ہے کہ گھر میں بسنے والوں کا ایک دوسرے سے پیار ہو جائے، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو جائے، والدین بچوں سے پیار کرنے لگیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں، بھائی بھائی سے تعلق مضبوط، یہ بڑی نیکی ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے مہنگے مہنگے گھروں میں لوگوں کو رات کو نیند کوئی نہیں آتی، بڑے بڑے گھروں میں لوگ بے سکون ہوتے ہیں۔ انسان کی ذہن سازی کر دینا، اس کی تربیت کر دینا، اگر وہ بے صبرہ ہو تو اسے صبر والا بنا دینا، اگر ناشکرہ ہو تو شکر کی تربیت کر دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ انسانوں کو اطمینان آ جائے، انہیں سکون قلبی آ جائے، ان کی ذہن سازی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے نا، وہ انسانوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے بھیجے، انہیں قتل و غارت سے، ظلم سے، جبر سے، بے دردی سے، بے راہ روی سے، دھوکے سے، فریب سے، فراڈ سے بچانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ حق کیا ہے۔ ظلم اور جبر سے لوگوں کی جان چھڑانے کے لیے انبیاء تشریف لائے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنی امت سے بڑا ہی پیار ہے، اتنا پیار ہے حضور کو اپنی امت کے ساتھ کہ رب فرماتا ہے مشقت میں تم پڑھتے ہو، تکلیف میرے نبی کو ہوتی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے نبی کو گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ حضور چاہتے تھے جلدی سے میری امت کو بھلائی ملے، مشقت نہ انہیں کوئی آئے۔ سب سے بڑی مشقت وہ ہے جب بندہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اللہ معاف کرے، سب سے بڑی مشقت وہ ہے۔ حضور کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، اس کے لیے حضور جدوجہد کرتے۔ تڑپ لگ جاتی ہے نا بندے کے دل میں کسی چیز کی، باپ بوڑھا ہو گیا، بہنیں بڑی ہو گئیں، گھر میں غریبی ہے، تو میں نے دیکھا بھائی پردیس چلے جاتے ہیں، ساری زندگی وہاں گزار دیتے ہیں، پچھلوں کو پالتے ہیں، اپنا تو بیچارے 35 سال کمبل بھی نہیں بدلتے، جس میں گئے ہوتے ہیں وہی رہ جاتا ہے۔ یہ ساری محنت کرتے ہیں۔ میری طرف دیکھو بیٹے، جب شرط یہ ہے کہ تڑپ لگ جائے، اسے احساس ہو جائے کہ میرے گھر میں غریبی ہے، یہ تڑپ ایک عام آدمی کو لگ جائے کہ میں نے دیکھا ہے غریب آدمی کا شوق بن جائے نا میرے بچے پڑھ جائیں، بڑے جتن کرتا ہے، کرائے کا مکان لے لیتا ہے شہر جا کے، لیکن بچے پڑھانے، تڑپ جو لگ گئی۔ ایک تڑپ مدینے والے محبوب کو بھی تھی، وہ تڑپ حضور کو ساری رات رلاتی تھی، دعائیں مانگتے تھے، سارا دن حضور کو وہ تڑپ لے کے گھومتی تھی۔ کبھی عکاظ کی منڈیوں میں چلے جاتے، او لوگوں کلمہ پڑھ جاؤ، کبھی اپنے برادری قبیلے خاندان والوں کی دعوت کر کے کہتے سارے آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ، کبھی حضور طائف چلے جاتے، ایک بندہ آیا تب بھی، 1000 بندہ آیا تب بھی، حضور کہتے کہ تمہارے ذہن بدل جائیں۔ آج جو نعرے ہمارے ہاں لگائے جاتے ہیں نا، یہ تھکے ہوئے نعرے ہیں، تھکے ہوئے۔ مثلاً ہم نعرہ سنتے ہیں کہ جناب بنیادی ضرورتوں کی بات ضرورت ہے انسان کو، روٹی کپڑا اور مکان مل جائے تو ٹھیک ہے، باقی ضرورتیں اس کے ساتھ ہیں۔ تو میں کہتا ہوں روٹی کپڑا اور مکان تو جیل میں بھی مل جاتا ہے، پھر بندہ قیدی کیوں ہے؟ روٹی بھی ملتی ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، رہنے کو چھت بھی ملتی ہے، یہ تو پردیس میں بھی ملتے ہیں، تو پردیسی کیوں ہے؟ وہ بندہ روٹی کپڑے کے ساتھ زندہ نہیں رہتا، بندہ پیار کے ساتھ زندہ رہتا ہے، بندہ اپنوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے، بندہ اپنوں کے بیچ زندہ رہتا ہے۔
اس کو گھر سے نکلنے لگے تو کوئی بچہ ہو ضد کرنے والا جو کہ ابا میں نے بھی جانا ہے، یہ چیز بندے کو زندہ رکھتی ہے. وہ گھر لوٹنے لگے تو اسے فون آئے، آنا نہ جب تک میری آئس کریم نہ آئے. یہ چیز بندے کو زندہ رکھتی ہے. کبھی ابا ڈانٹے، کبھی بڑے بھائی کا غصہ دیکھنا پڑے، کبھی چھوٹے کو منانا پڑے. آپ کی جب ذہن سازی ہو جاتی ہے نا، ایک دوسرے سے پیار بڑھ جاتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ والا ہو جائے، جب بندہ رسول اللہ کا غلام ہو جائے، جب بندہ دین کے اصولوں کو اپنے اوپر طاری کرنے والا بن جائے. ہمارا پتہ مسئلہ کیا بن گیا ہے؟ بلا لیا کسی نے کسی دوست کو روٹی پہ، اس نے کہا روٹی کھلانی ہے. اس نے پھل بھی کھلایا، اس نے 4-5 قسم کی بوتلیں بھی لا کے رکھی، اس نے جناب فروٹ بھی منگا لیے، سارا کچھ اس نے منگایا، روٹی نہیں منگائی. تو باہر نکل کے کوئی بندہ کہے گا کہ روٹی کھا کے آیا ہوں، بولیں تو کہے گا میں نے تو اتنا مہنگا پھل کھلایا ہے، آئس کریم بھی کھلائی ہے، فلانی شے بھی دی ہے. تو لوگ کہیں گے بھی بلایا تھا تو نے روٹی کے لیے، تو روٹی تو کھلائی نہیں. آپ میری بات کو سمجھیں، انبیاء کرام دنیا میں تبلیغ کے لیے آئے. آپ حضور کی نعت بھی پڑھیں، کمال بات ہے، حضور کا نعرہ بھی لگائیں، کمال بات ہے. لیکن جو تربیت مدینے والے نے دی، جو ذوق حضور نے دیا، جو ہمیں سمجھایا، جو اصل ہے، جو روح ہے، جو پیغام ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور تو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تو اصل کام کریں ہی نا. حضور کا تو شوق ہے کہ اصل کام کیا جائے. حضور تو اس کے لیے 2 ہفتے نبی پاک نے گزارے ہیں طائف کے میدان میں. ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. 2 قسم کی تقریریں ہوتی ہیں. ایک تقریر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، ایک تقریر میں جمعے والے دن کرتا ہوں، محفل میں کرتا ہوں. اللہ مجھے معاف کرے، کروڑ دفعہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ایک تقریر آپ کے ساتھ ہے، جس طرح کی میرا من آیا میں کر کے چلا جاؤں گا. خدا نخواستہ مجھے پتہ چل گیا میرا چھوٹا بھائی یا میرا بیٹا وہ سگریٹ پینے لگ گیا، تو اب میں اس طرح کی تقریر نہیں کروں گا سامنے بٹھا کے. اب میں اس کو اکیلے میں بلا کے اس کی منت کروں گا. ہو سکتا ہے پگڑی بھی پیروں میں رکھ دوں. پتر مہربانی کر، کمائی نہ ضائع کر دینا ساری عمر کی. اس کی ماں شاید ہو سکتا ہے روئے، دوپٹہ رکھے، او مہربانی کر. اس نے وعدہ کر لیا، غلطی ہو گئی تھی، بھول گیا تھا، آئندہ نہیں کروں گا. پر وہ تو چلا گیا کمرے میں، وعدہ کر کے ٹھیک ہو گیا. ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی. پھر ابا مصلی بچھا لیتا ہے، پھر اماں مصلی بچھا لیتے. اللہ اس کو ہدایت دے دے، مالک اس پہ فضل کر دے. اللہ یہ کل کمائی ہے، یہ اجڑ گئی تو میں تو کسی کام کا نہیں. ایک تبلیغ یہ ہے جو میں گھر میں کر رہا ہوں، ایک وہ ہے جو میں قوم سے کر رہا ہوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو تبلیغ ماں باپ کرتے ہیں نا، اس سے کئی گنا بڑھ کے مدینے والے محبوب اپنی امت کو تبلیغ فرماتے ہیں. یعنی دن کو حضور جا کے پیغام دیتے کہ دین قبول کر لو، اور رات کو مصلی بچھا کے روتے اللہ ان کے دل دین کی طرف موڑ دے. اللہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعقلون. یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ کوئی نہیں یہ کیا کر، انہیں عقل کوئی نہیں یہ کیا کر. اللہ انہیں ہدایت دے دے، سمجھ دے دے. تڑپ 2 ہفتے حضور رہے طائف میں. ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. آخر میں انہوں نے روڑے مارے، آخر پہ روڑے مارے. پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر ہو کے عرض کی، مالک فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ رکھ کے پیس نہ دے. ہمارے ہاں معاف وہ کرتا ہے جو کمزور ہو. کمزور ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر اللہ وہ بھی تو عدالت لگنی ہے نا. اس نے معاف نہیں کیا، یہ کمزور پڑ گیا. ہمیشہ معاف کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندے کے پاس طاقت بھی تھی، تگڑا بھی تھا، ہاتھ بھی پڑتے تھے، پھر بھی معاف کرے تو پھر معاف کیا ہے. قابو آ کے معاف کیا تو وہ معاف نہیں کیا، وہ تو ہار گیا. اتنی طاقت اللہ نے دی. محبوب کہیں تو ان کو پیس دیا جائے. میرے رسول کریم نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. تو یہ وہ تبلیغ ہے جو ماں کرتی ہے بیٹے کے حق میں. وہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں مانتا تو نکال دو گھر سے، نہیں مانتا تو مار دو اسے. وہ یہ تھوڑی کہتی ہے. رسول کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا.
تو حضور فرمانے لگے نہیں پڑھا تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی، اس لیے کہ اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گی۔ وہ جو دعوت دین کا درد تھا، وہ جو ذوق تھا، میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں ہر شے منانے کا رواج ہو گیا، اور منانے بھی پورے اپنے سٹائل کے ساتھ ہیں پورے۔ آپ تو بڑے نفیس لوگ ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نعت میں نے سن لی، ورنہ میں تو آج کل بڑا ڈرتا ہوں، اس لیے کہ جب نعت کا ہوتا ہے تو ساتھ نوٹ پھینکنے والے بھی آتے ہیں، پھر وہ جو شعر جس پہ نوٹ آتے ہیں اس پہ عشق بھی کبھی اونچا ہوتا ہے کبھی نیچا ہوتا ہے، کمال قریب بیٹھا بندہ میری طرح کا پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ موٹے موٹے لوگوں کے نام بھی یاد کرنے پڑتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں ہوتی ہیں، پھر ان کو عاشق رسول بھی کہنا پڑتا ہے، ان کے نام کو 4-5 شعر بھی کر، کئی تو مصیبتیں ہیں، کئی قسم کے رٹے ہیں۔ یہ وہ والا منہج نہیں جو منہج رسول پاک نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے، یہ وہ والا رنگ نہیں، یہ سٹائل نہیں، یہ تو چند لوگوں کا کام ہے، بس ٹھیک ہے، کبھی محرم آیا تو کسی کا سیزن شروع ہو گیا، تو ربیع الاول آیا تو کسی کا سیزن شروع ہو گیا، یہ انداز دعوت نہیں۔ ایک داعی میں، مبلغ میں جو خوبصورتیاں ہونی چاہیے وہ ہمیں ہر مسلمان کو، چونکہ نبی پاک نے میری مولوی کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، فرمایا گا بلغ انی ولو آیا، جس کو میری ایک قائد پہنچ گئی وہ دوسرے تک پہنچائے۔ کیا صرف ممبر پر بیٹھ کر صحابہ تبلیغ کرتے تھے؟ ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تو جناب عثمان غنی ان کے دوست تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے دوست تھے، وہ تاجر تھے، ان کے دوست تاجر تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے اپنے تاجر بھائیوں کو پیغام دیا، ان کے سارے سجن بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ نہ تو دین سیکھنے کا شوق ہے، بڑے بڑے سیانے بندے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، چلو وہ بھی جاؤ گے تو میں تو انہیں ٹوری جانا ہے، یعنی بڑے بڑے سیانے بندے، پنچایت مکانے والے، باقی ساری گلاں دا پتہ ہے، یہ نہیں انہوں نے پتا بھی 3 طلاقاں دئیے تے ہو جانیاں نے۔ یہ جو کہنے مولوی صاحب وہ مثلاً وہ کٹھیاں کیویں ہو گئیاں، میں جویں قبول کٹھے ہو گئے سن 3 بھائی، وہ 3 مہینے چ ہوئے سن، کیا مطلب؟ آپ اتنا تو دین سیکھ لیں، کیا آپ نے کم از کم یہ کہ کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس میں کتاب جو مسئلہ شرعی ہے اس کا تو تقاضا پورا کریں، آپ اپنی رائے کو دخل اندازی دے رہے ہیں اس کے اندر، آپ کو ضروری چیزوں کا بھی پتہ نہیں، باقی ساری خبر ہے، باقی بڑی مثالیں آتی ہیں، صرف وہ آیات ہی نہیں آتی ہیں جو ضروری تھی سیکھنی۔ رسول پاک کا درد ہے، اور حضور بڑی حکمت سے، بڑی دانائی سے، حدیث پاک سنیں آپ کو بڑا لطف آئے گا، قاضی ایاز مالکی نے لکھی ہے، ایک شخص نے نا حضور کی بارگاہ میں آ کے کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا، وہ نا مقدار دیکھ رہا تھا، معیار نہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ وزن دیکھتے ہیں نا، یہ نہیں دیکھتے چیز قدر والی کتنی ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے وہ تورات سے اس نے سن لیا تھا کہ حضور بڑے حلم والے ہوں گے، وہ حضور کا حلم آزما رہا تھا، حضور نے کچھ دیا تو وہ تو مقدار دیکھ رہا تھا، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ حضور سے قطرہ بھی مل جائے تو کئی دریاؤں سے زیادہ اس کا وزن ہوتا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ تو حضور نے کچھ دیا تو اب اس نے تو دیکھا نا کہ ہیں کتنے کو، تو وہ کہنے لگا جی میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، معاذ اللہ آپ نے تو دیے کچھ نہیں۔ بعض صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس بے ادب کو سزا دی جائے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، نبی پاک اندر لے گئے، جتنا دیا تھا نا ڈبل کر کے دیا، پھر اور ڈبل دیا، پھر اور ڈبل دیا، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں، آج وہ مائل بتا تو اور بھی کچھ مانگ۔ اور ایک شاعر نے خوب بات کی، کہنے لگا دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب، میں نے کہا چلو 2 قطرے مجھے بھی مل جائیں، اور حضور سے مانگ کے کھاؤ، اسی میں فائدہ ہے۔ یہ 25,000 مانگ کے 40,000 مانگ کے اپنا نقصان نہ کرو، حضور سے کیوں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور سے لیں اور مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو خوش ہو گیا، توجہ ہے میری بات پر، پہلے کہہ رہا تھا دیا کیا ہے، اب خوش ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو کمال ہو گئی،
हुजूर इस तरह का रंग तो कभी देखा ही नहीं। फिर कहने लगा करीम महबूब कुर्बान जाऊं आपके, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको बेहतर सिला दे मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से इतनी सखावत। हुजूर ने फरमाया यही बात बाहर जाके मेरे सहाबा के सामने कह दोगे? गोया जब तुमने कहा था ना नहीं देते तो उनके दिल टूट गए थे, जब तुम कहोगे ना बड़ा देते हैं तो उनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे। उसने कहा कह दूंगा। उसने बाहर आके कह दिया सहाबा के सामने, सहाबा खुश हो गए। अब यहाँ ना नबी करीम ने एक मिसाल बयान की। हुजूर फरमाने लगे मेरी और तुम्हारी मिसाल पता किस तरह? या रसूल अल्लाह किस तरह? फरमाया एक आदमी की ऊँटनी भाग गई थी, बहुत सारे लोग दौड़े उस ऊँटनी को पकड़ने के लिए। किसी ने नेज़ा उठाया, किसी ने खंजर उठाया, किसी ने डंडा उठाया, बड़ी कोशिश की, काबू नहीं आती थी। जख्मी हो गई पर लोगों के काबू नहीं। तो इस गल की समझ नहीं होनी, मैं समझाना। कुछ मज्जां ना हथ पईयां हुंदियां, वो बंदा फिर शहरों वेले नाल वापस आउंदा है कि मैं जाना है तो उस मिलना है। अजे भी नहीं समझ आई तो तुसी इस गलती चो कि सानू पीर साहब किधरे पेंडू ना समझ लैन। तुसी मैनू पेंडू समझो ना, मैं बड़ा पक्का पेंडू जे, मैनू समझो ना तुसी पेंडू जनाब। वो कई दफ़ा ना मझ मेरे अब्बा जी ने, मैं एक दिन बड़ा जोर लाया, मैं क्या असी गए सां किधरे, मैं क्या सवेरे चलांगे? कहते नहीं पुत्रा मझ नहीं मिलनी मुंडिया को। तो मुझे याद आ गई बात। हुजूर फरमाने लगे उस ऊँटनी को ना बड़ा उन्होंने जोर लगाया, काबू ना आई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। मेरे महबूब फरमाते हैं मेरी और तुम्हारी मिसाल इस तरह है, लोगों के काबू ऊँटनी ना आई, फिर उसका अपना मालिक आ गया। उसने ज़मीन से थोड़ा सा चारा उठा के दिखाया तो ऊँटनी दौड़ी हुई आई। फिर उसने उसकी पुश्त पे हाथ फेरा और सवार हो गया। कहने लगा तुमने बिला वजह मेरी ऊँटनी को तकलीफ दी, ऊँटनी मेरी है, संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर फरमाने लगे ये उम्मत मेरी है, इनको कैसे सिखाना है ये तरीके भी अल्लाह ने मुझे ही अता फरमाए हैं। रसूल पाक हिकमत के साथ, दानाई के साथ, नबी पाक ने ये नारा नहीं लगाया था कि मक्के में यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। मैं यूनिवर्सिटी बनाने का मुखालिफ नहीं, कॉलेज बनाने में तो खुद कॉलेज में पढ़ता रहा, लेकिन हुजूर का ये नारा नहीं कि सड़कें पक्की कराएंगे, इंडस्ट्री लगवाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो सोचें दी है ना, असल मसला ये है कौम को उधर माइल नहीं कर सके। हमारा बच्चा जो पैदा होता है हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, पुत्र फलाने दा मुंडा डॉक्टर बन गया तो बड़े पैसे कमांदा ही, ते फलाने दा मुंडा इंजीनियर बन गया तो बड़े पैसे कमांदा ही। तो ठीक है जो तुसां इस काम लाया तो फिर अब्बे भी उसे दी इज्जत होगी जिहदे कोल पैसे होवणगे। वो फिर कई बार अब्बे नूं भी आग छड्डदे ने कि वेखो ना फलाने दे अब्बे किन्ने कमाए ने, तुसां कीता की है? क्योंकि आपने जब सबक ही वो दिया है उसको, पैसे कमाओ पैसे कमाओ, तो फिर अब्बा भी मालदार हो तो इज्जत करा ले, वरना न कराए। ज़ौक़ ये दिया है, बाकी कोई बात ही नहीं बताई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ तालीम क्या है? हुजूर ने ये नहीं फरमाया हर बंदा दौलतमंद कर देंगे, बल्कि नबी पाक की तालीमात बताती हैं कि गरीबी को इज्जत ही इतनी दो। किसको? गरीबी को। यानी सोने महबूब ने पता क्या किया, हुजूर ने गरीबी पसंद कर ली। एक वक्त रोटी खाएंगे, दो वक्त फाका करेंगे, कपड़े सादे पहनेंगे, सोएंगे ज़मीन पे, गरीबी को इज्जत दे दो। सारी दुनिया की औरतों के लिए जायज़ है जितना मर्जी सोना पहने, लेकिन मेरे करीम महबूब की शहजादी मलका कौनैन ने, हज़रत फ़ातिमा ने पहन लिया था सोने का लाकट, तो हुजूर के चेहरे पर नाराज़गी आई थी। क्यों भला? हज़रत फ़ातिमा ने फ़ौरन उतार के खैरात कर दिया, इसलिए कि अगर ये शहज़ादी भी सोना पहने की तो वो उम्मत की गरीब बेटियां, वो तो इस तसल्ली में थी कि हम नहीं पहन रही तो मदीने वाले की बेटी ने भी तो नहीं ना पहना, वो तो इस तसल्ली में थी, नहीं पहना उन्होंने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैं उस महबूब के घर में रहती थी जो कायनात का मालिक है, पर महीना एक चांद आया फिर दूसरा आ गया, पर हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जला, खजूर खा लिया, दूध पी लिया, सो गए। गरीबी इज्जत वाली कर दी। हमारे यहाँ नक्श पता क्या वाक़या, इज्जत कराने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है, नोटों की ज़रूरत है। हमने ना जब से कई मैंने देखे हैं, वो कहते मैं ना जी भरा नूं आख्या तू बच्ची दी शादी कर, अपना मुंडा चुके मालदार है वो किधरे होर व्यान लगा है, भरा नूं आख्या तू बच्ची दी शादी कर, मैं तेरे नाल तावन करांगा। मैं कहा काहदा तावन है?
یہ تو کوئی اور بھی کسے کر دینا سی. کاش تو اسے اپنی بہو بنا لیتا, غریبی کو عزت دیتا, لیکن یہ رنگ ہی نہیں, یہ انداز ہی نہیں, طبیعت ہی نہیں. حضور نے نا غریبی کو عزت دی, غریبی کو. حضرت سعد انصاری کہتے ہیں ایک مزدور آیا نبی پاک کی بارگاہ میں, مزدور ہاتھوں پہ چھالے. اس نے آ کے سلام لی. میں نے دیکھا ہے غریب بیچارے ڈرتے ڈرتے پیچھے پیچھے رہے, وزیروں سے بھی ڈرتے ہیں, پیروں سے بھی ڈرتے ہیں. ان کی باری آئے تو پیر صاحب بھی جلال والے ہو جاتے ہیں. تو پیچھے پیچھے نا سلام لی حضور سے. تو اس نے ہاتھ ملایا تھا, اس نے سلام لے کے پیچھے کرنا چاہا تو نبی پاک نے اس کا ہاتھ تھام لیا. نہیں آپ سمجھے نہیں, نبی پاک نے ہاتھ تھام لیا, حضور نے ہاتھ تھام لیا, نبی کریم نے. اللہ اکبر. جس پر حضور کی نظر کرم ہو جائے. ایک شاعر نے کہا تھا تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. حضور نے ہاتھ تھام لیا اور تھام کے نا تو رسول پاک نے چھالے تھے نا, فرمایا یہ کیا ہے, یہ تیرے ہاتھوں پہ کیا ہے. عرض کرنے لگا سونیا غریب آدمی ہوں, پھاوڑا چلاتا ہوں, کئی چلاتا ہوں, بیلچے سے کام کرتا ہوں, تو مزدوری کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. قربان جائیں جس محبوب کے قدم حضرت جبریل چومے, اس محبوب نے نا مزدور کا چھالوں والا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. اتنی عزت جب غریبی کو ملے, لگتا یوں ہے کہ بڑے امیروں کا بھی دل کر رہا تھا کاش آج غریب ہوتے. یہ والی شان میسر آتی جب آپ اعزاز دے دیتے ہیں. یہ تو تعلیمات ہے نا, یہ حضور نے جو فکری اور نظریاتی تربیت کی ہے, اس تربیت کو جب تک امت نہیں اپناتی, نوٹ جتنے مرضی کما لے, گھر جتنے مرضی اونچے کر لے, لے آئے جتنی مرضی سہولیات, آپ نے ترقی سڑکیں پکی کرنے کا نام رکھ لیا ہے. ذہنی ترقی تو ہے ہی نہیں, وہ تو تنزلی ہے, وہ تو لالچ کا رشتہ, ہر بندے کا رشتہ لالچ کا. آپ یقین کریں میں نذرانے کا مخالف نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیا تو حضرت عمر نے کہا حضور ضرورت نہیں. فرمایا جو خود سے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے, وہ رکھ بخاری میں موجود ہے, میں اس کا مخالف نہیں. لیکن ڈیمانڈ کس بات کی ہے, مطالبہ کس بات کا ہے. یعنی ہر جگہ بہت سارے لوگ فون کر کے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب آپ کو تقریر پہ بلانا ہے تو پیسے کتنے. مہربانی فرمائیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. کٹھے ڈک دیو نا جی, کھلارنے پھر کٹھے کرنے کیڈا مشکل کام ہے. اللہ آپ کو جی تشریف رکھے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میں پیسے دے خلاف شروع ہویا تو میرے نال یہ کام شروع کر لیا, کمال ہو گئی نا, اور فوراً اسی موقع پہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بھی ایک بڑا سلسلہ ہے. بہرحال میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کریں. اگر زندگی میں ہر تعلق, وہ کئی سنگی فون کر کے, ایک میں نے فون کیتا بڑی دور سے جنوبی پنجاب سے, پیر صاحب پیسے کتنے لمنے تقریر دے. میں کہا 1.25 کروڑ. کہندے بہت مہنگے ہو. میں کہا وکنا تے بندہ چاجنا تے وکے نا, 5000 تے کی وکنا ہویا, اتنا تو ہمارا ریٹ ہی نہیں, ہم تو رسول پاک کے نوکر ہیں. تو بڑے مہنگے لوگ ہیں بھائی, اب تیرا خیال ہے 20-25 پہ بکیں گے؟ نا. والا حضرت فاضل بریلوی چلے گئے نا دکان سے تیل لینے سرسوں کا. دکاندار سے کہا یہ بوتل تیل کی بھر دو, کتنے پیسے؟ تو کہنے لگا جی 5 آنے کی ہے, آپ ہمارے عالم ہیں, چلو آپ 3 آنے دے دیں. فرمایا تو پورے 5 رکھ, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کرو مدح اہل دول رضا, پڑے نا اس بلا میں میری بلا, او یارو میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین کوئی پارا نہ نہیں. اپنی زندگی میں آپ تھوڑا سا نہیں یار پیار. میں نے دیکھا اگر امیر غریب سے پیار نہیں نہ کرتا تو غریب بھی غریب سے پیار نہیں کرتا. وہ بھی ڈھونڈتا ہے کسی تگڑے سے دوستی لگاؤں, وہ بھی تلاش کرتا ہے کوئی مہنگا بندہ ملے تو اس کے ساتھ فوٹو بنواؤں. آپ مجھے بتائیں اگر تھوڑا سا آپ اس سمت اپنے آپ کو دوڑائیں, مزاج بنائیں, ان نظریات کی روشنی میں جینا سیکھیں, آپ یقین کریں زندگی آسان ہو جائے گی, زندگی مزیدار ہو جائے گی. آپ کو یہ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل, اس کا بڑا عروج ہے, وہ ہے شہرت کی طلب, فوٹو کا شوق, سیاسی سماجی فلائی فلانا یہ چیزیں بننے کا شوق. مسجد میں ٹائلیں لگوا کے اوپر نام لکھوا دینا, اور جناب پانی, ٹھنڈے پانی کا جناب کسی نے انتظام کر دیا, نیچے لکھا ہے فلانا صاحب.
میں نے ایک سے کہا یہ کہ میں سال ثواب کے لیے نام لکھوایا ہے. تو میں نے کہا کوئی نہیں بولتا, آپ نیت کر لیں, اللہ کو پتہ ہے کس کے ثواب کے لیے لگایا ہے. اب تو ختم شریف کی محفل میں پرچی آتی ہے کہ آپ پڑھ دیں اتنے لاکھ قرآن پاک. میں نے ایک جگہ کہہ دیا جو پڑھایا ہے, کہنے تسی دسیا نہیں. میں کہا کنوں دسنا ساجے, یہ تے رب نوں دسنا سی تے انہوں تے پتہ ہے انہاں کی پڑھیا, تے جو قوم نوں دسنا سی تے پھر ثواب کو نہیں ہونا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جب تک اپنی زندگی اخلاص والی نہیں کرتے, دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ مخلص فی اللہ ہو جاؤ, مخلص, رضائے الہی مقصود ہو آپ کا. آپ جب تک اپنی ذہن کو تبھی, ورنہ تو انسان کا ہر بندے سے دکاندار اور گاہک کا رشتہ ہے. پھر تو وہ دیکھے گا کہ میرا سودا مہنگا کون خریدتا ہے, پھر تو کمپنیاں عمرے بھی کرائیں گی, پھر تو کئی کے لالچ بھی آئیں گے, پھر تو بڑے بڑے تحفے بھی آئیں گے. لیکن اگر آپ کا رضائے الہی کا رشتہ ہے, بات بس میری مکمل ہو گئی, میں نے اب سمیٹنی ہے. 100 گھر تھے پورے مدینہ شریف میں, 100 غریب گھر, آبادی تھوڑی ہوتی تھی. اب تو ہم نے آپ کا تھوڑا سا گاؤں گھوما ہے تو پتہ چلا ہے کہ گاؤں بھی گھومنے کا بھی کام ہے. ورنہ یہ ہے کہ چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا تو ہر بندے کو, نیا بندہ گاؤں میں آتا تھا تو لوگ پوچھتے سن پرانا ہے کسی دا. تھوڑی آبادی ہوتی تھی, ہر بندے کا پتہ ہوتا تھا یہ کون ہے, خبر ہوتی تھی. مدینہ شریف جتنی آج کل مسجد نبوی اور اس کا احاطہ ہے, بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ اتنا کل مدینہ منورہ تھا. تو پورا 100 گھر تھا مدینے میں. ان 100 غریب گھروں کے اندر 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا, بچوں کے کپڑے بھی پہنچتے تھے, اور کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کا خرچ بھی پہنچتا تھا. پتہ کوئی نہیں تھا دے کون جاتا ہے. کتنے گھر بولیے؟ 100 گھر. کوئی نقاب پوش آتا, دروازے پہ لنگر پہنچاتا. اگر کوئی پوچھ لیتا کون ہو تو وہ ناراض ہو جاتا, کہتا ہے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. 100 کسی کو پتہ نہیں. پھر نہ 2-3 دن گزرے تو لنگر آنا بند ہوا. تیرے گھر بھی نہیں آیا, میرے گھر بھی نہیں آیا, اس کے گھر. لوگوں نے ایک دوسرے, امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے, الیۃ الاولیاء, دیکھیے گا. 100 گھر. وہ پتہ کرو کب سے نہیں آیا تیرے گھر میں راشن. اس نے بھی کہا 18 محرم سے نہیں آیا, اس نے بھی کہا 18 محرم سے نہیں آیا, اس نے بھی کہا نہیں آیا. اچھا پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا. جب پورے مدینے میں تلاش کیا تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا. امام علی مقام کے یہ بیٹے 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے, پتہ کوئی نہیں تھا کہاں سے آتا ہے. 3 دن ہوئے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کو. تیسرا دن تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف کے سین میں بیٹھا تھا, 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں, کہنے لگی چاچا آپ خلیفہ بنے ہیں. میں نے کہا میں بنا ہوں. تو کہنے لگی چلیے پھر امیر المومنین عصر کے بعد ہمارے گھر جاتے تھے. میں نے کہا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں, والد انتقال کر گیا, بکریاں رکھی ہوئی ہیں. ابو بکر ہر روز عصر کے بعد آ کے بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے. کچھ پی لیتی تھی, کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی. 3 دن سے ماں بھی رو رہی ہے, بہنیں بھی رو رہی ہیں. آیا کوئی نہیں. چلو گے؟ تو اتنا دلیر آدمی رو پڑا. پتر چلتا ہوں نا. آگے آگے بچیاں تو پیچھے پیچھے, عمر روتے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا خیریت ہے, روتے جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار یہ ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گیا. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. میں دیانتداری سے کہتا ہوں ہماری گلی میں اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اگر 2-4 گھر گلی میں غریب ہوں تو گلی والے لوگ اسے مینج کر سکتے ہیں, پر نہیں کرتے, غور نہیں کرتے. ہمیں کچھ اور طرح کے مزاج ہم نے اپنا لیے, ہم کچھ اور طرح کی سیاستوں میں لگ گئے. ہمارے ملک میں جتنے پیسے الیکشن پہ لگتے ہیں نا, اتنے اس علاقے پہ لگا دیے جائیں نا تو بہت سارے فائدے ہو جائیں. لیکن کن چکروں میں پڑ گئے. یہی حال اب ہمارا ہو گیا ہے. میری بھی فوٹو لگی ہوتی ہے کئی کھمبوں پہ. کیا کریں, ہر طرح ایک ہی رخ. وہ جہاں سے خانقاہی حسن لوگوں نے لینا تھا, درویشی لینی تھی, وہاں بھی سارا کچھ اسی طرح کا. اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالے
آپ یقین کریں اگر آپ حوصلے والے ہو جائیں، صبر والے ہو جائیں، شکر والے ہو جائیں، قناعت والے ہو جائیں، آپ یہ چھوڑنے بات کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، آپ یہ دیکھیں کہ مجھے مدینے والے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، رب میرے کاموں پہ راضی ہے کہ نہیں، آپ یقین کریں پیچھے بیٹھنے میں بھی چسکا، آپ یقین کریں جھاڑو دینے میں بھی مزہ، مسجد دھونے میں بھی مزہ، آپ خادم بن کے زندگی گزارنے شروع کر دیں، زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ تو پھر اگر سیاست وہاں ہے تو سیاست آستانے پہ بھی ہے، سیاست ادھر بھی ہے، سیاست ادھر بھی ہے، اپنے آپ کو آسان کر لیں گے اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائیں گے۔ ایک بات آخر میں ضروری سمجھتا ہوں آپ سے کرنی، اس پر آپ ضرور توجہ دیں گے مجھے امید ہے۔ میلاد شریف کا جو لنگر آپ نے پکانا ہے نا 12 ربیع الاول کو، پکائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہلکی ہلکی ہاں کرتے ہو، پکی نہیں کرتے، پکانا ہے جی۔ وہ چھت سے نہیں پھینکنا چاول، پھینکنے شاپ پر نہیں لٹانے۔ کیوں؟ بچے کے ولیمے کے کبھی چاول چھت سے پھینکیں؟ عقیقے کے ابا جی دا دادا جی دا ختم ہوئے تو پھر تو حضور کے میلاد کے کیسے پھینک دیے؟ پتہ کیا کریں، آج بھی کچھ غریب گھر ایسے ہیں جہاں گوشت والے چاول پک بھی جائیں تو بچے بوٹیوں سے لڑتے ہیں کہ میں 2 کھانی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جہاں روز گوشت پکتا ہے۔ اگر زیادہ گوشت ڈال کے چاول پکائیں اور بٹھا کے کھلائیں تو ہو سکتا ہے کہ غریب چھوٹے دونوں بچے بھی ساتھ لے آئے، تو نکا بچہ جدو پوچھے گا نا 3 سال دا، ابا جی آج کی ہے، تو بڑا گوشت ملتا پیا ہے، تو پھر میرا خیال ہے میلاد اس کی روح تک اتر جائے گا۔ جب اس کا ابا اسے کہے گا نا پتر کھا نہ راج کے، آج غریب بھی کھائیں گے کیونکہ مدینے والے کا میلاد ہے۔ تو یہاں بھی اگر مولوی صاحب کے لیے، پیر صاحب کے لیے ککڑ کڑھائی علیحدہ سے ہے اور باقیوں کے لیے سادے چاول علیحدہ سے ہیں تو یہ روش ٹھیک نہیں، اور میرا خیال ہے نقیب، خطیب، ادیب یہ سمجھ جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے۔ وہ بھی کہتے ہیں میلاد کا لنگر برکت والا ہے۔ میں تھوڑا خشک ہوں، کبھی کبھی بول پڑتا ہوں، ان کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے نعت کا سارا قرآن ہی حضور دی نعت ہے، تو نقیب بھی کہتے سارا قرآن ہی، تو میں کئی بار کہنا پڑھ پھر 4 آیتاں، دوں کہہ رہا ہے نا پھر 2-4 آیتیں تلاوت کر دے، چونکہ آپ نے خود ہی کہا ہے، وہ کہہ ہی دیا ہے، پڑھا کچھ نہیں، تھوڑا سا جو آپ کہہ رہے ہیں کم از کم اسی پر ہی غور کر لیں، تو واپس لوٹیں، اپنی طبیعتوں کو ٹھنڈا کریں، تسلی والا کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ شکوے زندگی میں چھوڑ دیں۔ جو قومیں زیادہ شکایتیں کرتی ہیں نا، مجھے یہ نہیں ملا، فلانے نے میرا حال نہیں پوچھا، فلانے کی وجہ سے میں، وہ بزدل بن جاتی ہیں قومیں۔ کیوں اپنی کمزوریاں کسی پہ ڈالیں؟ جو ملا ہے وہ خدا کے فضل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیان آپ نے سنا، اللہ اسے آپ کے لیے باعث اجر اور ہدایت بنا دے۔ یا اللہ، سننے اور بیان کرنے والوں کو بہترین اجر عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے رب کریم، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔